کے تعاون سے پیش کرتا ہے ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئی رمضان کوئز، رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے چھٹے حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر فوزیہ شفیق، ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر احمد بھی آئے تھے لیکن شاید چلے گئے اس لیے نظر نہیں آ رہے، اور میں ہوں سیف الرحمان۔ سامعین، آج کے حلقے میں ہم انشاءاللہ تعالی چھٹے پارے کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے، لیکن حسب معمول ابتدا ہوگی آج کی دعا سے۔ آج کی دعا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش خدمت ہے جو سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اس میں اس کے راوی ہیں حضرت مسلم بن الحارث تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم مغرب کی نماز پڑھ چکو تو یہ کہو اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ کہو اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ۔ اگر تم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتے ہو اللہم اجرنی من النار، اور اس رات آپ کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے بچا لے گا، آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھو اللہم اجرنی من النار، اور اس دن میں اگر موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آگ سے نجات دے دے گا، آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ مختصر جملہ، لیکن فائدہ کتنا بڑا یقیناً آپ اس سے آگاہ ہوں گے۔ تو ہمیں یہ چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے، اور بالاہتمام روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں۔ اسی دعا سے متعلق مسند ابو یعلا میں ایک روایت آئی ہے، اور وہ بھی صحیح حدیث پر مبنی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آگ سے نجات دے اللہم اجرنی من النار، تو خود آگ اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یا رب ان عبدک فلانا قد استجارک منی فاجرہ، کہ تیرے فلاں بندے نے تجھ سے درخواست کی ہے کہ تو اسے مجھ سے بچا لے، تو میں بھی درخواست کرتی ہوں کہ اسے بچا لے، مجھ سے بچا لے۔ ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة يا رب ان عبدك فلان سألني فأدخله الجنة۔ اور اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ جنت کی درخواست کرتا ہے، جنت کی دعا کرتا ہے، اللہم ادخلنی الجنہ یا اللہم ادخلنا الجنہ، تو جنت اللہ کے حضور پھر یہ درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے نے یہ دعا مانگی ہے کہ تو اسے جنت میں داخل کر دے، تو میں بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ تو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اس طرح ہم ان دونوں دعاؤں کو جمع کر سکتے ہیں کہ صبح بھی اور شام بھی اللہم اجرنی من النار کے بعد یا اس سے پہلے کسی وقت بھی
ہم یہ دعا بھی پڑھ لیں اللہم ادخلنا الجنہ یا ادخلنی. اگر ایک فرد کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے لیے بس مانگ رہے ہیں, کنجوسی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ادخلنی کہہ دیں, لیکن اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو ان کا ذہن میں تصور کر کے جمع کا صیغہ استعمال کر لیں گے تو وہ بھی آپ کی دعا میں شریک ہوں گے, اپنے دوستوں کو بھی. تو اللہم ادخلنا الجنہ. اسی طرح اجرنی کی بجائے اجرنا, اس میں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ دعائیں ہمیں اس مبارک مہینے میں یاد دہانی کے لیے ہمیں جب مل رہی ہیں تو ہمیں بالاہتمام انہیں پڑھنا چاہیے اور ان اوقات میں پڑھنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اب آتے ہیں ہم آج کے چھٹے پارے کی طرف, جس میں سورہ النساء جس کا آغاز گزشتہ پارے میں ہو گیا تھا, اس میں یا چھٹے پارے میں جس آیت سے ہم ابتدا کر رہے ہیں وہ بالکل چھٹے پارے کی پہلی آیت ہی ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول, کہ اللہ تعالی ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی بدگوئی کے لیے, بری بات کے لیے, گالم گلوچ کے لیے اپنی زبان کھولے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی گالم گلوچ کا مظاہرہ کرے یا گالی دے یا گندی بات کرے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند نہیں ہے تو اور وہ کام کرنے والے پر پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتا ہے, اس کا غضب اس پر ٹوٹتا ہے اور وہ اس کو اس کی سزا دے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے, چلو نہیں پسند تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ کو ایک چیز اللہ کی طرف سے کھلے لفظوں میں یہ بات بتا دی جائے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اپنی زبان پر گالی لاؤ, گندی بات لاؤ, جتنی بری باتیں ہو سکتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے جملہ یہی استعمال فرمایا کہ الجہر بالسوء, علانیہ طور پر بلند آواز سے بری بات کہنا. تو بدگوئی ایک مسلمان کا شیوا کبھی نہیں ہوتی, اس سے ہمیشہ بچ کے رہتا ہے. عام طور پر جب اس آیت کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو ابتدائی جملہ جس پہ ہم نے زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدگوئی پسند نہیں ہے, اس کے فوراً بعد ایک استثناء آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص کسی شخص پر ظلم کیا جائے تو مظلوم جو ہے وہ اپنے اس ظلم کے حوالے سے کوئی سخت بات اگر اپنی زبان پر لے آتا ہے تو وہ ایک بس اکلوتا استثناء ہے. بری بات اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا, ظالم نے میرے ساتھ یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اللہ اسے برباد کر دے, اللہ یہ, اس طرح کی کوئی بات اگر وہ اس کی زبان پر آ جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں, کیونکہ اس وہ مظلوم ہے, اس پر ظلم ہوا ہے, تو اس پہ میں مواخذہ نہیں کروں گا, بس یہ ایک استثناء دیتا ہوں. اس میں جو احتیاط کی پھر ضرورت ہوگی وہ یہ کہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کو پھر اپنی طرف سے اس میں بڑھا چڑھا کر اور الزام کی حد تک نہ بات چلی جائے کہ تمہاری زبان پر ایسی بات آ جائے کہ جو ظالم کی طرف سے ظالم پر ایک طرح کا الزام لگا دیا جائے کہ اس نے یہ بھی کیا تھا حالانکہ اس نے نہ کیا ہو, تو پھر وہ یہ بات کہنے والا وہ مظلوم خود پھنس جائے گا اور خود وہ اس پکڑ میں آ جائے گا کہ اس نے کسی دوسرے فرد کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی. تو یوں اللہ تعالی کے غضب سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بدگوئی سے اور بری باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے, اور بد دعا وغیرہ کے لیے کسی حال میں جو اجازت ہے تو وہ بھی صرف اس صورت میں کہ اس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو. اور اس میں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ یا سید قطب شہید اپنی تفسیر فی دلال قرآن میں لکھتے ہیں فَإِذَا ظَلَمُوا لَهُمْ يَسْتَحِقُّوا هَذِهِ الْحِمَایَةَ. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالی ایک تحفظ فراہم کرتا ہے, اس کی
ساکھ کو، اس کے نام کی حفاظت، اس کے ساکھ کی حفاظت، کسی فرد کو اجازت نہیں ہے کہ دوسروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا پھرے کہ وہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یہ اللہ کے ہاں اس پر پکڑ ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی مظلوم ہو تو مظلوم کو پھر یہ اجازت دی گئی ہے صرف اتنی کہ وہ اس ظالم کا ذکر کر کے اللہ سے بد دعا کرے کہ اس نے، یا اللہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، اس نے یہ ظلم کیا ہے، تو اس کا بدلہ دے. اور اس میں ہم کسی موقع آیا تو ہم وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اس طرح کی بد دعا کی ہے. ہم وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت پروگرام میں لے آئیں گے باذن اللہ تعالی. لیکن عمومی بات یا اصولی بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی ساکھ کو، اس کے نام کو اسلام میں ایک تحفظ حاصل ہے. لیکن اگر وہ ظلم کرنے پر اتر آئے تو پھر وہ تحفظ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کی ساکھ اگر بگڑتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اسلام پھر اس کا، یا وہ جو ساکھ جس کی زبان کے ذریعے وہ بگڑ رہی ہے، چونکہ وہ مظلوم مظلوم کو یہ استثناء دے دینے کے بعد کہ اگر تمہاری زبان پر کوئی سخت بات آ بھی جاتی ہے تو اس پر میں تم سے نہیں پکڑوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس جملے کا استعمال اس موقع پر کہ تمہیں استثناء الا من ظلم، اور اس کے بعد کہ اللہ نے وہ سن لیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو تم یہ معاملہ اللہ کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے. یہ ایک میسج دیا گیا ساتھ ہی کہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ کی زبان پر اگر کوئی سخت بات آ جائے تو آ جائے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے وہ بات سن لی ہے، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس لیے اپنے سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے تم اللہ کے حوالے کرو، تو پھر تو تمہارا اس میں تمہارے لیے زیادہ بھلائی ہے. پھر سامعین، مظلوم اگر ظلم ہونے کے باوجود خاموش رہتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم سورہ اس میں سورہ نساء میں ہی چونکہ اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ اس سیاق و سباق سے جس میں کہ وہ ظلم ہوا ہے، جس میں قرآن پاک جن حالات کو بیان کر رہا ہے، اس میں سلبی یا منفی طریقہ تو یہی ہے کہ انسان گالم گلوچ پہ اتر آئے، لیکن جو مثبت طریقہ ہے وہ یہ ہے جو اس شخص نے اختیار کیا کہ ظلم ہونے کے باوجود بھی اس نے خاموشی اختیار کر لی، اس نے معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. تو یہ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں جو اس کی آیت نمبر 148 میں فرماتا ہے، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، کہ جو تم نے کیا ہے نا، خاموشی اختیار کر لی ہے، معاف کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مقدرت ہونے کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے. تو تم نے جو کام کیا ہے یہ اللہ کی ایک صفت کو اپنایا ہے، اور یہ بہت قابل تحسین عمل ہے. بہت اچھا کیا جو تم نے یہ کری. یہ اس طرح اس فرد کی، اس مظلوم کی تعریف کی گئی ہے. کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں جی، ظالم کے خلاف تو بس ضرور بولنا چاہیے اور مظلوم کو خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمام حالات میں یہ اصول نہیں ہوتا. کچھ حالات ایسے بھی آتے ہیں، بلکہ اکثر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس میں مظلوم اگر اس قابل ہوتا کہ وہ کچھ کر سکتا تو پھر وہ اس پر ظلم کیوں ہوتا. بہرحال مجموعی طور پر اجازت ہے مظلوم کو بدگوئی کی، لیکن بہتر یہ ہے کہ
کہ وہ اپنے آپ کو ذرا اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے آپ کو اس ظلم سے بچائے، یعنی اس بدگوئی سے یا اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور پھر آخری بات جو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں یہ کہ بدگوئی اور گالی وغیرہ کی ممانعت کے بعد پھر مظلوم کو اجازت دی گئی کہ تم اگر گالی دیتے ہو تو دے لو۔ پہلے منع کیا ہے، پھر اجازت دے دی مظلوم کو، بس مظلوم کو، پھر آخر میں پھر ذکر کیا معافی کا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ قدیر ہے۔ اس کا ذکر کرنے کے ذریعے یہ اسلامی تربیتی جو اسلوب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اسلام کا جو تربیتی نظام ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بے انصافی بھی نہ ہو، لیکن ہدایت رہنمائی اس طرف کی جائے کہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو اور اپنی زبان کو بری بات سے، بری بدگوئی سے، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ سامعین، یہاں پر ہم اپنے معاشرے میں ذرا دیکھ لیں، چونکہ روزمرہ سے لوگوں کے ساتھ سابقہ پیش آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو بلا ضرورت، بلا اشتعال، بلا کسی وجہ کے ان کی زبان پر گالیاں ہوتی ہیں۔ کیا جب اللہ تعالیٰ ایک مظلوم سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو تم انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہو جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرو، تو پھر ایک عام انسان کے لیے کیسے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ گالیاں دیتا پھرے اور کچھ نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ اپنے لیے وہ ذرا سوچ لیں کہ وہ لوگ، ایسے لوگ جو اس شیوے کو اپنائے ہوئے یا اس شیوے پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تو یہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کا حساب ہوگا، تو پھر یہ جو اتنی بدگوئی اور بدزبانی ہوگی تو وہ پھر آپ کے کس کھاتے میں جائے گی؟ کیا جنت کی طرف لے جانے والوں میں ہوگی یا کہ دوسری طرف؟ پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کا ذکر فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ اہل کتاب کا مطالبہ ہے کہ ان پر کوئی کتاب نازل کرواؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا اہل کتاب کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، کہ ان پر کوئی کتاب نازل کرواؤ۔ اس مطالبے کا اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد یا جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو انہیں بات پختہ طور پر ان کو وہ جان گئے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کتاب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان پر نازل ہوگی، ان کے کسی فرد پر نازل ہوگی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی، یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب وہ مختلف طریقوں سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ جی اللہ تعالی سے ایک کتاب نازل کروائیں۔ اس میں دو کتاب کے یہاں پر دو مفہوم بیان ہوئے ہیں، تفاسیر میں آتا ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ تحریر کیا ہے، کتاب نہیں کیا، تحریر کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمیں آسمان سے ایک تحریر ہمارے نام پہ لکھوائیں یا نازل کروائیں جسے ہم دیکھیں اور پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم اس کتاب کو مان لیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں کہ اس میں یہودیوں کی طرف سے مطالبہ اللہ کے رسول سے یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے وہ تحریر یا وہ کتاب نازل کروائیں یا کرواؤ، تو جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ مطالبہ ہو جائے گا، یہ درخواست ہو جائے گی اللہ کے حضور کہ ان پر ایک کتاب نازل کر دو یا کر دیں اور یا ان پر ایک تحریر نازل کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مقصد یہودیوں کا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے نکالیں، جو کچھ ہے وہ ڈائریکٹ ہم پر نازل ہو، یہ مطالبہ ہے اصل میں۔ تو سارا غصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، ذات سے ہے کہ یہ قرآن ان پر کیوں نازل ہو گیا،
نبی یہ کیوں بنا دیے گئے؟ نبی تو کسی اور کو ہونا چاہیے تھا، نبی تو ہماری قوم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اب چلیے اب یہ ہو گیا ہے تو اب ان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ کوئی کتاب نازل کروائیں، تو پھر ہم ڈائریکٹ ہمارا رابطہ ہو جائے گا، گویا کہ پھر وہی جو ہم پر نازل ہو جائے گی۔ تو اس طرح پھر ان کا جو ہے نا جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پتا کٹ جائے گا یا پتا صاف ہو جائے گا، یہ اصل ان کی جو چال تھی وہ یہ تھی۔ پھر کتاب یا تحریر نازل کروانے کے مطالبے میں یہودیوں کی طرف سے ایک حماقت بھی ہو گئی، اور حماقت یہ ہوئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے ایک تحریر یا ایک کتاب نازل کروائیں، گویا کہ اس طرح وہ وحی کے عمل میں مداخلت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ تحریر نازل کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بارے میں بھی کہہ دیں کہ یا اللہ اب مجھے تحریر میرے لیے آیات نازل فرما دے۔ وہ تو انہوں نے یہ کبھی کہا بھی نہیں، کبھی اشارہ بھی نہیں کیا۔ تو اگر اپنے لیے وہ یہ کام نہیں کروا سکتے تو یہودیوں تمہارے لیے کیسے کروا سکتے ہیں؟ یہ ان کی حماقت تھی، احمقانہ مطالبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ یہی کہتے رہے، انزل علیہ، کہ مجھ پر یہ نازل کیا گیا ہے، یہ کتاب یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کبھی آپ نے کہ انی نزلت، کہ میں نے نازل کروا لیا ہے، کروایا نہیں ہے۔ وہ ان کی بس کی بات نہیں تھی، وہ ان کا اختیار بھی نہیں تھا، نہ انہوں نے اس کا کبھی ذکر کیا، نہ اس کا کبھی اشارہ کیا، نہ اس کا کبھی ان کے دل میں خیال آیا۔ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی حکم آ جائے، جب آتا تھا وہ اللہ کی مرضی سے آتا تھا۔ تو جو کام اللہ کی مرضی پر منحصر ہے اس کا مطالبہ اللہ کے رسول سے کیسے کیا جا سکتا؟ یہ ان کی حماقت تھی۔ پھر تحریر یا کتاب نازل کروانے سے متعلق ایک روایت جو جس کا بھی میں نے بس اشارتاً ذکر کیا تھا، وہ روایت یہ ہے کہ یہودیوں میں کئی افراد، ان میں سے بطور خاص ایک کعب ابن اشرف کا نام کا ایک یہودی تھا، وہ اور اس کے ساتھی، ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو قرآن جو نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک تحریر ہمارے نام پہ لکھی جائے، اور اس میں لکھا جائے کہ اے کعب ابن اشرف، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح جو دوسرے یہودی ہیں ان کے نام لکھے ہوں کہ اے فلاں، تم کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس طرح کی تحریریں وہ مطالبہ اس طرح کی تحریر کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، لیکن یہ ایک روایت ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو یا ایسا بھی ہو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت میں، اس کے مطالعے میں۔ تو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مطالبہ کیا تھا ایک تحریر اتروانے کا، ایک کتاب اتروانے کا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس سے بھی بڑا مجرمانہ مطالبہ خود اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ تو وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ دکھاؤ ہمارے سامنے، اللہ آئے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ ارن اللہ جہرتن، یہ مطالبہ کیا تھا یہودیوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ تم ان کے پھر زیادہ ان سے بحث مباحثے میں نہ پڑنا، لمبی بحثوں میں کہ تم نے یہ کیا تھا تو اور ہم نے یہ کیا یا ہوتا تو یہ ہے، بلکہ تم ان کے اس رویے کو اس طرح دیکھو کہ یہ تو خود جس نبی پر ایمان لائے تھے اس پر بھی، اس سے بھی اس طرح کی اس سے بڑے مجرمانہ مطالبہ کر چکے ہیں، بڑا مجرمانہ مطالبہ یہ کر چکے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ انہیں علانیہ اللہ کی ذات دکھائی جائے، حالانکہ وہ تو لطیف ہے، وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے تو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی، اسے تو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جو موجودہ انسان ہیں، جس طرح جو انسانی آنکھوں میں جو صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں کے مطابق یا ان صلاحیتوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، جنت میں
صرف اہل جنت کو، سب کو نہیں، صرف اہل جنت کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پھر سامعین، جب یہودیوں نے اللہ سے یا اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو علانیہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، اور بجلی ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ سدھر جاتے، انسان کے بچے بن جاتے، انہوں نے ایک اور رویہ اختیار شروع کر دیا، ایک اور رویہ اختیار کر لیا، اور وہ کیا، ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، گائے کے بچے کی یا گائے کے بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ حالانکہ وہ تو ابھی حال ہی میں نکلے ہیں، فرعونیوں کے ظلم سے نکالے گئے، پھر ان کو سمندر پار کرایا گیا، اتنا بڑا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ بآسانی دوسری طرف چلے گئے، اور دوسری طرف جا کے انہوں نے یہ اٹھ پٹانگ حرکتیں شروع کر دی۔ تو یہ ان کا جو حماقتیں ہیں، حماقت در حماقت، اور ایک کے بعد ایک برائی، جی چاہتا ہے کہ کسی حلقے میں موقع ملے تو ان کی ان تمام خامیوں خرابیوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا جائے، جو کہ سورہ یونس میں، سورہ النساء میں موجود ہیں، لیکن وقت کے کمی کی بنا پر وہ اسلوب ہم اس پر عمل نہیں کر سکے، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہودی کیا کیا کام کرتے رہے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ویسے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، لیکن اب عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کام یہودی کر رہے تھے، آج کے مسلمان ان کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں، کر رہے ہیں۔ ان سے نکلنے کی ضرورت ہے، وگرنہ پھر یہی صورتحال رہے گی، اور اسی طرح کی جو اذیتیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں پر، یہ آتی رہیں گی۔ آخری بات جو ہم اس میں 2 باتیں عرض کرنا چاہیں گے مزید، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبهم عذابا الیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جو ایک آیت ہے نا، جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور جو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کو اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، لیکن لوگ ہیں کہ جو آر محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے انجام کے بارے میں کہ تم اللہ کی بندگی سے منہ موڑتے ہو، اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے انکار کرتے ہو، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز ادا کرو، نماز پڑھو، تم کہتے ہیں آج کل کے دور میں یہ دقیانوسی باتیں کہ میں کوئی ملا ہوں جو میں نمازیں پڑھتا پھروں۔ ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ جو جملے میں نے دہرائے ہیں یا زبان پر لایا ہوں، یہ لوگوں کی زبانی سنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ نمازیں پڑھنا تو ملا مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، ہم تو وہ آر محسوس کرتے ہیں عبادت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد بتا دیا ہے کہ اس کا انجام پھر کیا ہوگا۔ جو کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، انہیں بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، یا اللہ کا حکم سننے کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اچھا دیکھیں گے کہہ کے وہ بات ٹال دیتے ہیں، یہ گویا کہ وہ ایک طرح کے تکبر کے شکار ہیں۔ اور آر کا جو لفظ یہاں پر ہم جس لفظ کا عربی لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ اصل میں لفظ ہے استنکاف۔ استنکاف کا اگر اس کا مصدر تلاش کیا جائے تو وہ ہے نون کاف فے، اور النکف یا نکف، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر کبھی آنکھ میں آنسو آ جائے، انسان
किसी वजह से परेशान हो, बहुत ज्यादा जज्बाती हो के जज्बाती होने की सूरत में उसकी आंख में आंसू आ गया, घर में बैठा हुआ था, मतलब साहिब खाना घर बैठे हुए हैं और किसी जज्बाती कैफियत में वो उनकी आंखों में आंसू आ गए और इतने में उनका बच्चा आ गया या कोई और फर्द आ गया, तो ये अपनी उंगली से उस उस आंसू को मिटा देते हैं ना, कि उनके सामने ये ना पता चले कि मैं रो रहा था या मेरी आंखों में आंसू आए थे। अच्छा, इतने बड़े होके और इतनी बड़ी शख्सियत और आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं, आपकी हिम्मत कहाँ गई, आपकी मर्दानगी कहाँ गई, ये आपकी आंखों में आंसू, ये तो औरतों का काम है, औरतों वाली चीज आपके पास क्यों आ गई? उससे अपने आप को बचाने के लिए जो इंसान हरकत करता है ना, कि अपने हाथों से उंगली से उस आंसू को मिटा देता है या हटा देता है, जाल कर देता है, उसको अरबी में नकफ या अननकफ कहते हैं। तो जो गोया कि वो अपने अंदर ये एहसास रखता है कि मैं जिस मकाम और मर्तबे का आदमी हूं, मुझे ये जेब नहीं देता कि मेरी आंखों में आंसू आए। गोया कि मैं एक तरह से अपने बारे में एक तकब्बुर का या इस तरह का रवैया अपने तसव्वुर अपने ज़हन में रखता हूं, या दूसरे मेरे बारे में ये ख्याल रखते हैं कि वो तो बड़ा मर्द आदमी, और मर्द आदमी कभी रोता नहीं है, उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उस आंसू को मिटाने का जो लफ्ज है अरबी से, वो लेके यहां पर इस्तिनकाफ का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि गोया के जो लोग इबादत करने से इनकार कर रहे हैं, वो अपने लिए उसको आर समझते हैं, वो अपने बारे में इस तसव्वुर, इस घमंड में मुब्तला है कि हम तो जी बड़े लोग हैं, हम क्यों किसी के सामने झुकें। ये झुकना उनके लिए आर महसूस होता है उन्हें। तो उस पर अल्लाह ने फरमाया कि मसीह अलैहिस्सलाम हो, अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते हों और मुसलमान हों, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले, वो कभी इस बारे में आर महसूस नहीं करते कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इताअत करते हैं। इताअत से इनकार करने वाला मुतकब्बिर होता है और मुतकब्बिर ही इसको आर समझता है। ये कुछ बातें थी आज के हल्के में हम जो आप सामीन की खिदमत में पेश कर सके, इसलिए कि 2 मिनट मजीद हम ज्यादा ले चुके हैं अपने असल वक्त से, मजीद आगे नहीं बढ़ते। अब आते हैं हम अपने इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ, और दूसरे हिस्से में आप सामीन जो बातें आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी हैं, इन्हीं बातों को सवाल की शक्ल में पेश करते हुए हम आम करेंगे ताकि हमें मजीद याद दहानी रहे और मजीद पुख्ता हो जाएं। सामीन, कतर चैरिटी के ताउन से पेश किए जाने वाले स्पेशल प्रोग्राम रमजान क्विज की शराइत और ज़वाबित से वाकफियत बहुत जरूरी है। 15 साल से कम उम्र अफराद रमजान क्विज में हिस्सा नहीं ले सकते। इनाम का हकदार बनने के बाद अगले किसी भी हल्के में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। अगर किसी ने इनाम जीतने के बाद फिर हिस्सा ले लिया और दोबारा भी उसका नाम ड्रॉ में निकल आया, तो फिर दोनों इनामात कैंसिल हो जाएंगे। किसी और के नाम से प्रोग्राम में हिस्सा लेना खिलाफे कानून और खिलाफे अखलाक है। प्रोग्राम में अपना वही नाम बताइए जो आपकी कतरी आईडी में दर्ज है। इनाम का हकदार बन जाने के बाद अपने कतरी आईडी की कॉपी और मोबाइल नंबर इस ईमेल पर इरसाल फरमाइए, ramadanquiz@urduradio.qa। रमजान क्विज में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। ये प्रोग्राम कतर चैरिटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। जी सामीन, अब आते हैं हम टेलीफोन कॉल की जानिब, और फौजे जी पहली कॉल रिसीव कर लें आज की। जी, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद फरीद मोहम्मद इलियास। मोहम्मद फरीद मोहम्मद इलियास। जी, आज की दुआ बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नह। अदखिलना जन्नह। कितनी दफा ये दुआ पढ़ने के लिए कहा गया भाई? 7 दफा। 7 दफा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मोहम्मद फैयाज। जी, पूरा नाम बता दीजिए। फैज भाई, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद फैयाज। अब्बा जी का नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। ये होता है पूरा नाम। जी,
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. آپ کا سوال کیا؟ سوری, سوال آج کی دعا سے متعلق مسند ابو یعلا کی نہیں اس کی بیان کرتا سوال سنیے بھائی. حدیث بتائی گئی ہے, اس کا خلاصہ بتا دیجیے. سوال جی, آج کی جو دعا ہے اس کے بارے میں مسند ابو یعلا کی بیان کردہ ایک حدیث, صحیح حدیث بتائی گئی ہے, اس کا جی خلاصہ بتا دیجیے. مغرب کے بعد میں اگر یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جہنم کے آگ سے اس کو نجات دے دیں گے, بچا دیں گے مغرب کے اور فجر کے وقت میں. یہ تو پہلی روایت ہے. جو دوسری روایت ہے جو ابو یعلا کی جو آپ سے پوچھی گئی ہے وہ دوسری ہے. اب کیا کیا جائے اس میں؟ اللہم ادخلنی جنہ, وہ جی جی جی, تو وہ بولے جیسے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد میں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل میں حدیث آپ سے روایت پوچھی گئی تھی. روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگتا ہے, آگ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے, تو آگ اللہ کے حضور درخواست کرتی ہے, اللہ کے حکم سے بات کرتی ہے. جی, اللہ سے بات کرتی ہے آگ سے, یہ بندہ آپ سے یہ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے نجات کے لیے ذریعہ بنا. جی, اسے مجھ سے نجات دے دے, یعنی مجھے اس سے بچا لے مجھ سے. اور اسی طرح جنت میں, جنت کہتی ہے کہ اسے مجھ میں داخل کر دے, جنت میں داخل کر دے. یہ دعا ہے. بہت شکریہ بھیا آپ کا. وعلیکم السلام. آپ نے جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امراللہ جی اتنی دیر کرتے ہیں؟ جی, وہ باہر نکلنا پڑتا ہے تھوڑا, وہ اچھا مشینیں چلتی ہے نا اندر, اسی لیے. امراللہ دیوان. جی, امراللہ دیوان, عبدالرحیم دیوان. عبدالرحیم. جی آپ بتا دیجیے کہ چھٹے پارے کی ابتدا سورہ نساء کی کس اطلاع سے ہوتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ نے جو بدگوئی جو لوگ کرتے ہیں نا, جی اس کے اوپر سخت یعنی کہ منع کیا. بدگوئی اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں, اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بات والی اس کو رہنے دیں, کیونکہ وہ آپ سے آپ کے سوال کیسا نہیں ہے. وہ بہت شکریہ, آپ کا جواب پورا ہو گیا. اللہ حافظ. بارک اللہ فیکم. شکریہ, اللہ حافظ. فی امان اللہ. جی جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتا دیجیے. تنویر عالم عبد المنان. ذرا اونچے بولیے. جی تنویر عالم عبد المنان. جی آپ بتا دیجیے بد دعا وغیرہ کے لیے کس حالت میں اجازت دی گئی ہے؟ بد دعا دینے کے لیے کس حالت میں اجازت دی گئی ہے؟ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جی, تو پہلی بات تو مطلب اس کو نہیں بد دعا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا مطلب دلیل ہے, لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اسلام نے جائز قرار دیا کہ وہ جی اس کو اجازت کر سکتے ہیں. بس جی, بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر شاہ منور حسین. عمر شاہ منور حسین. جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو بد دعا کی اجازت دے کر کن دو امور کو اکٹھا کر دیا ہے؟ دو چیزوں کو اکٹھا کیا ہے. ایک یہ ہو گیا, پھر دوسری بات یہ کر دی. ذرا اس کی وضاحت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم گالی گلوچ کر سکتے ہو. اچھا, وہ ہو گئی بات. اور اس کے ساتھ کیا اور دوسری چیز کیا شامل کر دی؟ اگر تم خاموشی اختیار کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے, اور یہ تم نے بہت اچھا کام کیا. مطلب جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتا دیجیے. میرا نام عبید میاں بن صدیق میاں. جی آپ بتا دیجیے کہ مظلوم کو استثناء دینے کے بعد یہ کہنے کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے؟ استثناء دینے کے بعد جی کہ یہ کیوں اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے؟ اجازت بھی دے دی, پھر ساتھ میں کہا کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ سب چیز سنتا ہے اور جانتا ہے. ہاں, تو اے بندے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے, مجھے پتا ہے, میں سن بھی رہا ہوں, میں دیکھ بھی رہا ہوں, میرے علم میں ہے, تو وہ معاملہ میرے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے مظلوم کے لیے.
بہت شکریہ آپ کا بھائی. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میں شہزاد احمد غلام احمد. جی آپ بتا دیجیے. میں نے پروگرام نہیں سنا, کچھ جنرل نالج سے پوچھیں. جی آپ بتا دیجیے کہ رمضان المبارک میں قطر کی خاص ڈش کیا ہوتی ہے اور کن اشیاء سے بنتی ہے؟ قطر کی خاص ڈش حریص ہوتی ہے اور وہ چکن اور گندم سے بنتی. گوشت کہہ لیں, چکن ضروری نہیں ہے. اصل ڈش ہوتی ہے وہ تو بکرے کے گوشت کی بنتی ہے. چکن تو ذرا بس کھانے کے لیے ہے نا, چلو بکرا مہنگا ہے, یہ سستی مل جاتی ہے, چلو یہ ڈال دو. تو جلدی میں سر یہ نکلا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب میٹ, مطلب کوئی بھی گوشت جو ہے اس سے کوئی بھی گوشت. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اس میں دیسی گھی بھی ڈالتے ہیں جو بکرے والی حریص بناتے ہیں, مطلب گائے کا جو یلو کلر کا ہوتا ہے. بالکل جی, بہت شکریہ. اگلی کال لے لیں. السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد سلیم, محمد بشیر سید. محمد سلیم. جی آپ بتا دیجیے کہ مظلوم اگر ظلم ہونے کے باوجود خاموش رہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے بہتر اور سب سے آسان اچھا طریقہ کہ اس نے ظلم ہوتے ہوئے بھی اس کو درگزر کیا, نظر انداز کیا اور صبر کیا, معاف کیا. تو جی تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر وہ خاموش رہتا ہے, معاف کر دیتا ہے. ہاں, خاموشی اختیار کیا اور غلطی ہوتی بھی پھر بھی خاموش رہا, صبر کیا اور درگزر کیا. جو سارا کچھ کیا وہ آپ پہلے بھی دہرا چکے ہیں, دوبارہ بھی دہرا رہے ہیں. نتیجہ بتائیے بھائی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بھائی. ہاں ایک دم اللہ کے نزدیک صفاتوں میں سے ہے وہ. یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ مغفرت فرمانے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ قادر ہے, قدیر ہے. تو جو صفت اللہ کی ہے اس صفت کو اپنا لینا بہت بڑی خوبی کی بات ہے. اللہ کی صفت میں اس مظلوم آدمی نے اچھا کام کیا جو معاف کر دیا. ٹھیک, بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم. جی بولیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ہے جی, میرا نام سائمہ محمد ایوب ہے. جی سائمہ جی, آپ بتا دیجیے بدگوئی اور گالی وغیرہ کی ممانعت کے بعد یعنی منع کرنے کے بعد مظلوم کو اجازت اور پھر معافی پر مشتمل اسلامی تربیتی اسلوب کیا ہے؟ اس کے اسلوب یہ ہے کہ یعنی اسلامی تربیت اسلوب کو یعنی بیان کیا گیا کہ اس میں جو ہے یہ یعنی اسلام کی جو ہے تربیتی نظام کا طریقہ ہے یہ کہ کسی کے ساتھ جو ہے بے انصافی نہ کرو اور بدگوئی نہ کرو اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھو. آپ ٹھیک نہیں, جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس کا رویہ ہو رہا ہے نا, کسی اور کو تو اس نے کیا کرنا ہے. اب اس کے بدلے کی اجازت بھی دے دی, لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کی زبان پہ یہ لفظ لے آئیں, لیکن اگر نہیں لاتے ہیں تو یہ زیادہ مفید ہے, یہ زیادہ فائدہ مند ہے, اس میں آپ کی زیادہ بھلائی ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ کچھ ملنے والا ہے. یہ اسلوب اپنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تربیت کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سائمہ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حتی فیصل جی, آپ بتا دیجیے کہ اہل کتاب کے مطالبے کا کہ ان پر کوئی کتاب نازل کرواؤ, ان کا مقصد کیا تھا؟ جی وہ ایکچولی یہ چاہتے تھے کہ ان کی کسی بندے سے نہ وہ تو پرانی بات ہوگی نا. اب اس مطالبے کا مطلب بتائیے, اس مطالبے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تحریر نازل ہوئی ہے وہ ہمارے کسی ایک بندے میں سے نہیں, وہ بھی پرانی بات ہے محترمہ. جو مطالبہ اب جو ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ تحریر نازل کرواؤ, اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دیا جائے. جی بس.
تاکہ وہ کہیں کہ ہمارے میں سے کسی ایک بندے پہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ بات نہیں ہے. وہ پرانی تمنا تھی, ان کی خواہش تھی, ابھی وہ دل میں یہی تھا کہ ایسا ہو یا ہوتا. اب تو قرآن نازل ہو گیا ہے نا, قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. اب اس مطالبے کا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ تو ہم نے وضاحت کے لیے بیان کیا تھا کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا. اب انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ ہم اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تحریر ہمارے اوپر نازل کی جائے کہ کعب بن اشرف کے نام ایک پیغام اللہ کی طرف سے کہ کعب بن اشرف تم اللہ محمد پر ایمان لے آؤ. تو اس طرح درمیان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے, ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے گا, وہی ہم پہ نازل ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ. بہت لمبا ٹائم لے لیا. اگلی کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. چوہان بول رہا ہوں جی. آپ بتا دیجیے کتاب یا تحریر نازل کروانے کے مطالبے میں آواز نہیں جی کتاب یا تحریر نازل کروانے کے مطالبے میں یہودیوں کی کیا حماقت ہے؟ اس نے کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی تحریر نازل ہو جس پر اس کا نام لکھا ہو. جی اس میں حماقت کیا ہے؟ جی حماقت کیا ہے جو کہا گیا نا کہ ان کی حماقت اس میں مضمر ہے. ان کی احمقانہ بات کیا ہے جس کی نشاندہی یا جس کے جو سوال میں شامل کی گئی ہے بات کہ اس میں حماقت ان کی طرف سے کیا ہو رہی ہے؟ حماقت یہ ہو رہی ہے کہ حماقت یہ ہو رہی ہے جی حماقت یہ ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کوئی مطلب تحریر نازل کروانے کا. جی کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ان پہ نازل ہوتی ہے. جی اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی مرضی سے نازل کرواتا ہوں. تو جو خود نہیں کروا سکتے تو ان سے مطالبہ کرنا کہ آپ کروائیں, یہ حماقت ہے. یہ حماقت ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. اللہ بارک اللہ فیکم. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, گلزار حسین بات کر رہے ہیں جی. آپ بتا دیجیے کہ تحریر نازل کروانے کے بارے میں اور کون سی روایت بیان کی جاتی ہے؟ تحریر یا کتاب نازل نازل کروانے کے بارے میں اور کون سی روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے؟ ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے نعیم صاحب اس کا اشارتاً ذکر کر چکے ہیں, بلکہ آپ نے بتا بھی دیا تھا یہی آنسر. جی گلزار بھائی مشکل ہو گئی کہ سوال سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کیا؟ اس میں ایک تو یہ تھا نا کہ ان سے یہ مفہوم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کتاب نازل کروائیں. دوسری روایت اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں کہتے تھے نا کہ میرے پر یہ نازل ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا نا. ہاں نہیں وہ آپ کے جو سوال کا جواب دے رہے تھے, آپ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. بارک اللہ فیکم گلزار بھائی. اوکے جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا نام؟ صفی الرحمان محمد وزیر. جی آپ بتا دیجیے کہ کتاب یا تحریر نازل کروانے کے بارے میں کون سی روایت بیان کی جاتی ہے؟ روایت یہ کعب بن اشرف کے نام جو ہے مطلب اور اسی طرح جو ہے ان کے یہودیوں کے جو سردار ہیں ان کے نام جو ہے کوئی سفارش کر کے جو ہے مطلب سفارش کر کے نہیں, ان کے نام اللہ کی طرف سے لیٹر آئے کہ اے کعب بن اشرف تم محمد پہ ایمان لے آؤ, نیچے اللہ تعالیٰ کے دستخط ہوں. یہ تحریر ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اوکے اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس الضحیٰ محمد لقمان. جی آپ بتا دیجیے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سا بڑا مجرمانہ مطالبہ کیا تھا؟ کئی مجرمانہ انہوں نے کیا تھا مطالبہ, ان میں سے ارنا اللہ جہرتاً, اللہ تعالیٰ کو ہم کو جو ہے ڈائریکٹ دکھاؤ, مباشرتاً دکھاؤ. ٹھیک, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی آمینہ خاتون شمس الدین خان. جی آپ بتا دیجیے
کہ اللہ کو اعلانیہ دکھانے کے مطالبے پر بجلی ٹوٹ پڑی تو پھر یہودیوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جی پھر سے دہرائیے. جی اللہ کو دکھاؤ، اعلانیہ دکھاؤ، پھر بجلی ٹوٹ پڑی ان پر، اس کے بعد پھر یہودیوں کا کیا عمل تھا وہ عمل بتا دیجئے بس. جی ان لوگ کو عذاب آ گیا تھا. نہیں عذاب آتا تو پھر ابھی ہم ان کی مصیبتیں کیوں برداشت کر رہے ہوتے؟ وہ تو عذاب نہیں آیا. پھر بجلی وہ لوگ گائے کی پھر بھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اس کے بعد. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتا دیجیے. شیخ گؤد بادشاہ. شیخ جی سوال کیجیے. آپ بتائیے کہ آر سمجھنے کو عربی میں استنکاف کہتے ہیں. اس میں یہ لفظ کہاں سے دیا گیا ہے؟ آخری بات تھی ہم نے جو بیان کیا آج کے استنکاف کہا جاتا ہے، تو اس کو کہاں سے لیا گیا؟ یہ اصل کیا ہے؟ چلیے اردو میں جو عربی کو چھوڑیں آپ، اردو میں جو ہم نے بیان کیا تھا نا کہ اس کو یہ لفظ کہاں سے آیا ہے وہ بتا دیجئے. یہ لفظ نون کاف بول کے بتائے تھے. جی نون کاف بتایا تھا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ استنکاف کا کیا مطلب؟ جو اصل لفظ ہے جس سے پھر مفہوم دیا گیا آر کا، کچھ زیادہ ہے؟ آنسو پوچھنا. آنسو پوچھنا. جی 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 آنسو پوچھنے کو اس سے لیا گیا ہے. ٹھیک. جو آنسو پوچھتے ہیں نا، تو جو کوئی بندہ آنسو پوچھتا ہے تو اس سے لیا گیا ہے. آنسو پوچھتا ہے تو آنسو پوچھنا یعنی یہ کوئی اس میں تکبر والی بات ہے؟ نہیں. چلیے بہت شکریہ شیخ. بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. اگلی کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد انصاری خلیل انصاری ہے. محمد کیا؟ محمد ثانی انصاری خلیل انصاری. انصاری پہ ذرا زور دیجیے، اصل نام پہ زور دیجیے بھائی. محمد کیا؟ جی محمد ثانی. محمد ثانی. جی انصاری. شاہزیب انصاری. جی سوال آپ بتا دیجیے آج کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجرنی من النار. ریڈیو کے بعد بند نہیں کیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا ثانی، بہت شکریہ. آئندہ ذرا خیال رکھیے، ریڈیو کے بعد بند کر دیا کریں. اللہ حافظ. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مزمل حسین. جی آپ بتا دیجیے کہ چھٹے پارے کی ابتدا سورہ النساء کی کس اطلاع سے ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جی 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 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی جو ہے بد زبانی یا گالی گلوچ کرے، مگر جو پر ظلم ہو تو وہ بس اطلاع کیا تک رہی. آپ مزید آگے بڑھ گئے. بہت شکریہ آپ کا. اوکے اللہ حافظ. جی وعلیکم السلام. میرا نام عبد المتین خان تارا خان. جی آپ بتا دیجیے کہ کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آج سمجھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ اس کا انجام بہت دردناک اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا. جی عذاب ہوگا. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ذرا اونچی بولیے. جعفر کواری شمس کواری. جی آپ بتا دیجیے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سا بڑا مجرمانہ مطالبہ کیا تھا؟ تحریر. نہیں موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ یہ تو اللہ کے رسول سے کیا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کیا مطالبہ کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مجرمانہ مطالبہ قرار دیا ہے؟ دکھانے کے لیے.
हाँ अल्लाह ताला हमको दिखाए। जी, अल्लाह ताला की जात दिखाई जाए, जात दिखाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आयशा फैसल। आयशा फैसल जी, आप बता दीजिए प्लीज अपना मोबाइल, दूसरा मोबाइल बंद कीजिए ताकि आप बता दीजिए कि हाँ जी, बद दुआ वगैरह के लिए किस हालत में इजाजत दी गई है? जो मजलूम है ना। जी जी ठीक। अगली कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद मुहतशिम बशर। जी, मोहम्मद मुहतशिम बशर। जी जी जी, आप बता दीजिए कि बददुआ के लिए किस हालत में इजाजत दी गई है? बददुआ देने के जो मजलूम लोग है वो बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, जैसे घबराहट हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मोहम्मद रिजवान अनवर है। मोहम्मद रिजवान अनवर। जी, आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने मजलूम को बद्दुआ की इजाजत देकर किन दो उमूर को इकट्ठा कर दिया है? ये जैसे इंसाफ को और दूसरे इंसाफ के साथ क्या? जी, इंसाफ और कौन सी दूसरी चीज उसके साथ मिला दी अल्लाह ताला ने? जो अल्लाह की जो सिफत है इंसाफ और क्या बोलते हैं कि मजलूमों को माफ करना, वो है। मजलूमों को माफ करना है? नहीं, जो मजलूम है तो उनको माफ करने से जो अल्लाह की तरफ से एक इंसाफ का जो वो तो जरा पहले खुद ही मजलूम है और उसको क्या माफ करना भाई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अगली कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एमडी सारिक अनवर। जी, आप बता दीजिए। कल भी कॉल लगा था तो मैं डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अब इस सवाल सुन लीजिए। आप बताइए कि बदगोई और गाली वगैरह की ममानियत के बाद मजलूम को इजाजत और फिर माफी पर मुश्तमिल इस्लामी तरबियती उसलूब क्या है? जनरल नॉलेज से नहीं पूछ सकते? जी, आप पहले बता दीजिए, हम पूछ लेंगे। आप बता दीजिए कि जीसीसी के मुल्कों के नाम बता दीजिए। जीसीसी मुल्कों के? जी जी। कतर, ओमान, जी, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मोहम्मद इब्राहिम रैन बोल रहा। जी, आप बता दीजिए कि आज की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अखरना नल जन्ना। जी, अदखिलना जन्ना। अदखिलना जन्ना। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। वयक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है रामन साजल। क्या? रामन साजल। रामन साजल। जी 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 जी। रामन जी, आप बता दीजिए सवाल। आप जीके में आना चाहेंगे या जो पुरानी आयत? जीके में पूछिए। अच्छी बात। आयत पूछे। अच्छा जी, आप बता दीजिए कि बददुआ देने के लिए किस हालत में इजाजत दी गई है? जी, बददुआ देने के लिए इस हालत में इजाजत दिए दिए कोई इंसान का पर जुलूम करे मुस्लिम का ऊपर, तब उसी टाइम में इजाजत दिया। जी, सही बात है, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज की आखिरी कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हफ्सा नईम। जी, हफ्सा नईम जी, आप बता दीजिए कि आज की दुआ क्या है? आज की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अदखिलना अल जन्ना, अल्लाहुम्मा अजरना मिनल नार। अच्छा हफ्सा, हमारे पास नंबर हैं 27, तो 27 में से कोई दो नंबर बताइए। 5 और 22? नहीं 5 5। अच्छा,
5 और 15 बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह हाफिज फी अमान अल्लाह हफ्सा खुद 18 पे थी अच्छा 5 नंबर पे कौन है 5 नंबर पे अच्छा ये पहली कॉल 5 नंबर वाली अमरुल्लाह दीवान अब्दुल रहीम से पहली कॉल थी इनकी अमरुल्लाह दीवान अब्दुल रहीम ये साहब पहले नाम इन्होंने हासिल किया और 15 नंबर पे इधर आना चाहिए 15 नंबर पे है मोहम्मद सलीम मोहम्मद बशीर सैयद मोहम्मद सलीम मोहम्मद बशीर आपने दूसरा इनाम और अमरुल्लाह दीवान भाई आपने पहला इनाम हासिल किया आप दोनों से गुजारिश है कि अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर हमें ईमेल के जरिए साथ फरमाइएगा ईमेल का एड्रेस है ramadanquiz@urduradio.qa अब आज के प्रोग्राम से डॉक्टर फौजिया शफीक और सैफुर रहमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए।